اور ہمارا فخر ہے سمیرہ خان. تو سمیرہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک, بڑی شاندار آپ نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا تھرو آؤٹ دا وار. مجھے یاد ہے کہ سارا دن ساری رات ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا. اسپیشلی ریممبر کہ جب صبح کا ٹائم تھا جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا, اس وقت جب سمیرہ رپورٹ کر رہی تھی, اور وہی ہم سمیرہ کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ جس ذمہ داری کا مظاہرہ سمیرہ نے اس وقت کیا تھا نا, جب رپورٹرز یہ چاہ رہے تھے کہ فوراً وہ کوئی نہ کوئی بریکنگ دے, لیکن سمیرہ نے اس وقت بھی اسپیشلی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. جی سمیرہ, کیسا گزرا یہ سال, اور جو کامیابیاں پاکستان نے سمیٹی ہیں اس کا احاطہ کیجئے اور روشنی ڈالیے ان ناکامیوں کے اوپر جو بھارت نے اس سال حاصل کی, یعنی صدی کا, جیسے کہ عبداللہ حمید گل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ صدی کا بدترین سال ثابت ہوا یہ بھارت کے لیے. بہت شکریہ فواد, اور بہت شکریہ میرے دونوں بہت عزیز ساتھی جو اس وقت لاہور سے بیٹھے ہیں. اور یقین جانے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے, ابھی بھی ہیں ویسے ہی. اور میں کیا بتاؤں, اپنے دل کی حالت میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے 2019 سے لے کے جب ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کور کیا, تب بھی ہم بالا کوٹ جانے والی پہلی ٹیم میں موجود تھی. اور یقین جانے بہت تکلیف تھی مجھے اس وقت. میں نے کھل کر بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر, وقت آصف غفور تھے, جنرل آصف غفور. میں نے کہا ہم کب جواب دیں گے, 26 فروری تھا وہ, 26 اور 27 کی درمیانی شب. اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کیا سرپرائز پاکستان دینے والا ہے. اور یقین جانے ہمیں اگر پتہ چل بھی جاتا تو ہم وہ اس قوم کا میڈیا ہے کہ جس قوم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پرامن ملک ثابت کیا ہے, بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی. لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا اور بڑے ہی صیغہ راز میں ساری کارروائی رکھی گئی. لیکن جب میں بالا کوٹ گئی میں نے دیکھا یہاں کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے وطن کے اوپر آ کر اس طریقے سے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کر کے اور دنیا کو کچھ اور بتا رہے ہیں. مطلب اس قدر دکھ کی انتہا تھی کہ دنیا کو آپ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ یہاں نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی گھر ہے, 2 درخت اور 1 کوے مار کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 46 دہشت گرد مار دیے وہاں پہ. تو دل کی بڑی عجیب سی حالت تھی فواد, کیونکہ میں بڑے دکھ سے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت سختی کا سامنا تھا. ڈپلومیٹکلی دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھی فار سم ریزنز. مگر اس تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس تمام تر وقت میں, کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ان اللہ مع العسر والیسر, کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور وہ آسانی اللہ لے کر آیا. ہم نے وہ تکلیف کا وقت کاٹا اور پھر ہم نے 27 فروری کی صبح دیکھا. میں آپ کو ایک بات آج بتاتی چلوں کہ اس وقت فارمیشن کمانڈر تھے اسکواڈرن لیڈر فہیم, اور انہوں نے لیڈ کیا تھا معراجز کی ایک فارمیشن کو, اور ان 6 ٹارگٹس کو انہوں نے بڑی کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا 27 فروری کو, کہ جس کے تھوڑے ہی فاصلے پہ انڈین آرمی چیف موجود تھے اس وقت, جو آج دنیا میں زندہ بھی نہیں ہے, وہ ایک ہیلی کاپٹر کریش میں دنیا سے جا چکے ہیں. پاکستان چاہتا تو بھارت کا, ہندوستان کا آرمی چیف اڑا سکتا تھا اس دن, مگر ہم نے نہیں کیا, اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ ہم امن پسند ملک ہیں. تو یوں سمجھیں کہ 2019 پھر بیچ میں ہمارے انٹرنل پولیٹیکل چیزیں جس نے اپنے فائدوں کے لیے پاکستان کا نام بہت جگہوں پر بدنام کیا, خواہ وہ افغان مہاجرین والا واقعہ ہو, خواہ وہ ہارڈننگ دی اسٹیٹ والی باتیں ہوں, کسی ایک جگہ بھی ان پولیٹیکل عناصر نے پاکستان کو اپنا ملک سمجھ کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. تو یہ تمام تر تکالیف جب میں دیکھتی تھی تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اس کا, ان آزمائشوں کا وقت کب ختم ہوگا پاکستان پر سے. بٹ دین کیم مئی 2025, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا نے سر پاکستان کے آگے جھکایا, اور اللہ کی ذات نے اس دنیا کو پاکستان کے آگے جھکنے پر مجبور کیا. وہ پاسپورٹ جس سے دور بھاگتے تھے اوورسیز پاکستانی بھی کافی حد تک, آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کے بچے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں 10 سال کی میعاد والا پاسپورٹ پاکستانی بنا کے دیا جائے. ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کی ریلز بنا کر اپلوڈ کرنی ہے کہ وی آر ہیونگ پاکستانی پاسپورٹ. فواد, یہ غائبانہ مدد ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتی. اور جہاں تک آپ نے اس صبح کا ذکر کیا, مجھے اور میں وہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں خبریں کر رہی تھی تو میں نے فیلڈ مارشل صاحب کا ایک شارٹ بھی سنا, سید عاصم منیر صاحب کا, جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اس دن ہمیں واقعتاً یہ محسوس ہو رہا تھا اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, جس کو ہم نے دیکھا اور محسوس بھی کیا. تو سوچئے کس قدر جذبہ ایمانی ہے. یہی بات میں آگے کرنا چاہ رہی تھی
کہ دشمن ہم سے طاقت میں 5 گنا زیادہ تھا، پھر کہاں کمی رہ گئی کہ وہ شکست کھا گیا؟ تو وہ یہی جذبہ تھا جس سے وہ شکست کھا گیا. بالکل. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آئیں گے، اور یقین کریں کہ وہ فضائے بدر ہی فرشتے آئے. بالکل ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل فرشتے آئے اور انہوں نے ہماری مدد کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہی ہے، یہی وجہ ہے. جی 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 فواد، میں اس صبح کا وقت آپ کو بتا نہیں سکتی. شاید میری زندگی کا وہ وقت بہت بہترین تھا، ہے اور رہے گا. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میں 3 مواقع پر بہت خوش تھی. 3 مواقع پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ بیٹی دی، پہلی اولاد کے طور پر، دوسری اولاد بیٹا دیا، اور تیسرا موقع یہ تھا کہ جب میں سما کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے یہ بتایا. پہلا نیوز چینل تھا سما جس نے بریک کیا کہ اس وقت پاکستان کے شاہین بھارت کی فضاؤں میں ہیں. 26 تمام تر ٹارگٹس پر انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے. یہ اس بلال مسجد کا بدلہ تھا، یہ اس عروہ، اس ارم، اس ارتضیٰ کا بدلہ تھا، یہ ان تمام تر معصوموں کا بدلہ تھا کہ جن کو لائن آف کنٹرول پر اور جو جذبات آپ کے ہیں، جو خوشی آپ کو ہوئی اور جو آپ کے ذریعے ہمیں خوشی ہوئی، جو آپ نے خبر دی اور اس کے ذریعے پورے پاکستان کو خوشی ہوئی، وہ تو بہت زیادہ دیدنی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی سمیرہ کہ پاسپورٹ کی، جو پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی ہے پوری دنیا میں. تو اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گزشتہ 25 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان سے زیادہ بہتر سمیرہ کون روشنی ڈال سکتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، جو انہوں نے پیراڈائم شفٹ دیکھا ہے ایک مسلسل. اور ایک وہ وقت بھی تھا اظہر جاوید صاحب کہ جب ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جب ہمیں انسٹرکشن دی جاتی تھیں، جب ہم فون سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے لیکن کوئی فون تک کرنے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اب بالکل الحمدللہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. 1 سال میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جذبہ ایمانی ہمارا بڑھا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے سے بڑے دشمن، کئی گنا بڑے دشمن کو بالکل اس کی گردن کو دبوچ کر، اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر، اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کو دنیا کے سامنے مجبور کر دیا ہے یہ کہنے پہ کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. چونکہ اظہر صاحب، جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی ہیں، بلکہ وہ تو جذبے سے جیتی جاتی ہیں. جذبہ ایمانی تو پاکستانی فوج کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. تو اظہر جاوید صاحب، سوال آپ کے لیے یہ ہے، جذبات آپ اپنے بتائیے کہ کیسے پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی، اوورسیز پاکستانیوں کی ویلیو بڑھی، پاکستان کا تشخص کس حد تک بڑھا معرکہ حق کے بعد اس 1 سال میں آپ نے کیا دیکھا اظہر صاحب؟ بہت شکریہ. میں اس وقت آپ کے الفاظ سن کے جذباتی ہو گیا. جذباتی میں اس لیے ہو گیا کہ جس مارکہ حق کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مارکہ حق آپ لوگوں نے پاکستان میں دیکھا. آپ نے فرنٹ لائن پر رہ کے وہ جنگ لڑی، وہ پاکستان پہ جو حملہ کیا ہمارے ناپاک دشمن نے، ہمارے اس دشمن نے جس نے ہمیں کبھی تسلیم نہیں کیا، اور جس طرح پاکستانی قوم نے اکٹھے ہو کے ایک زبان ہو کر جس طرح جواب دیا اس حملے کا. اور ہمارے جو فورسز تھے ہمارے، جہاں وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے تھے، اور وہی ہمارے شاہین جو تھے وہ فضاؤں میں جس طرح انہوں نے اس دشمن کو سبق سکھایا. تو میرا خیال ہے یہ ہماری 75 سالہ 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ہم اس عظیم قوم کی شکل اختیار کر گئے تھے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے جو ایک جنگ لڑی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن یہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے تو اپنے ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کے دل ہر وقت اپنے ملک کے لیے دھڑکتے ہیں. شاید آپ لوگوں سے زیادہ دھڑکتے ہوں، کم دھڑکتے ہوں، اس پہ کوئی بحث نہیں. لیکن اس آپ تو روز مقابلہ کر رہے ہیں نا اظہر جاوید صاحب. ہم تو یہاں پر ہمارے پاکستانی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بھارت کو جواب دے رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، اپنی دانش میں کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ تو روز ہمارے دشمنوں سے ملتے ہیں، وہاں پر انڈینز بھی ہیں، وہاں پر دیگر قومیتوں کے لوگ بھی ہیں. آپ تو روز مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو روز بنیاد مرصوص ہے. بالکل اسی طرح میں آ رہا تھا. دیکھیے گزشتہ 25 سال میں جو میرے زندگی کے گزرے ہیں یہاں پر برطانیہ میں، اس میں سے یہ گزشتہ جو 1 سال تھا وہ بہترین سال تھا. گزشتہ 22-23 سال میں نے پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی سنتی دیکھی. ہم نے بھارتیوں کے تانے دیکھے، ہم نے
اسرائیلیوں کے تانے دیکھے, ہم نے یہاں کے لوکل جو انتہا پسند میڈیا ہے اس کا مقابلہ کیا, کیونکہ عام پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہمارا کیونکہ فرنٹ لائن پہ ہے, ہم ایز اے جرنلسٹ ہمیں ان سب لوگوں کے فنکشنز میں بھی جانا ہوتا ہے, ان سے ملنا بھی ہوتا ہے. تو جو بیشنگ پاکستان کی ہوتی تھی تو الحمدللہ ایک سال میں الحمدللہ اب وہ تشخص, وہ وقار ہے پوری دنیا میں کہ پوری دنیا اب اس وقت مدد کے لیے پاکستان کی جانب دیکھتی ہے.